السلام علیکم دوستو، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اس چینل پہ۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کچھ یادیں ہمارے ساتھ سالوں تک سایہ بن کر چلتی ہیں؟ جیسے کہ بچپن کا پہلا اسکول ڈے، ماں کی مسکان یا ایک چھوٹا سا پیار بھرا لمحہ جو آج بھی بالکل تازہ محسوس ہوتا ہے۔ اور کچھ پل جو دل کے کبھی بہت قریب تھے وہ دھیرے دھیرے دماغ کی تہوں میں ہمیشہ کے لیے کھو جاتے ہیں۔ دوستو، ہمارا دماغ ایک عجیب و غریب قصہ گو ہے جو ہر لمحے کو محسوس کرتا ہے، اسٹور کرتا ہے اور اس میں رنگ بھر کے دوبارہ سناتا ہے، اور کبھی کبھار اپنی مرضی سے اسے بدل بھی دیتا ہے۔ دوستو، انسانی دماغ صرف 3 پاؤنڈ وزن کا ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر 86 ارب نیورونز ہوتے ہیں، اور ہر نیورون ایک چھوٹی بجلی کی تار کی طرح ہے جو سگنل بھیجتا اور ریسیو کرتا ہے۔ اور دوستو، جب ہم کہتے ہیں ٹریلین کنیکشنز، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا دماغ ایک ایسے شہر کی طرح ہے جہاں ہر بلڈنگ سے جڑی ہو اور ہر سیکنڈ میں لاکھوں میسیجز چل رہے ہوں۔ دوستو، یہی نیٹ ورک ہمیں چلنا، بولنا، سوچنا، ہنسنا، رونا، سیکھنا اور سب سے امپورٹنٹ یاد رکھنا سکھاتا ہے۔ دماغ کا وزن صرف 2% ہوتا ہے، لیکن یہ باڈی کی 20% انرجی خرچ کرتا ہے۔ دوستو، ہر ایک نیورون اپنی زندگی بھر نئے کنیکشنز بنا سکتا ہے۔ اس پروسیس کو نیورو پلاسٹیسٹی کہتے ہیں۔ دوستو، اب ہم بات کرتے ہیں کہ یادداشت کیسے بنتی ہے۔ جب آپ کوئی چیز دیکھتے، سنتے، چھوتے یا محسوس کرتے ہیں تو یہ سگنل آپ کے سینسری آرگن سے سیدھا دماغ تک جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہوتی ہے سینسری میموری، جیسے بجلی کی چمک یا ایک آواز جو ایک پل کے لیے کان میں گونجتی ہے۔ یہ یاد کچھ ملی سیکنڈز تک رہتی ہے، اور اگر دماغ کو یہ مومنٹ امپورٹنٹ لگے تو اسے شارٹ ٹرم میموری میں موو کر دیتا ہے، جو کچھ سیکنڈز یا منٹس کے لیے ڈیٹا رکھتی ہے، جیسا کہ کسی کا فون نمبر یا کوئی سینٹینس جو ابھی سنا ہو۔ مگر جب ہم کسی چیز کو بار بار دیکھتے ہیں یا محسوس کرتے ہیں یا اس میں جذبات کا رنگ ہوتا ہے تو وہ لانگ ٹرم میموری کا حصہ بن جاتی ہے۔ دوستو، اس سارے پروسیس کو جو کنٹرول کرتا ہے اس کو ہائپوکیمپس کہتے ہیں۔ ہائپوکیمپس آپ یوں کہہ لیجئے کہ لائبریرین ہے جو ہر یاد کو صحیح شیلف پر رکھ دیتا ہے، اور اس کے بعد امیگڈیلا اس شیلف پر جذبات کا سٹیکر چپکا دیتا ہے تاکہ وہ یاد زیادہ گہری بن جائے۔ دوستو، لانگ ٹرم میموری 2 قسم کی ہوتی ہے۔ پہلی ایکسپلیسٹ میموری جو فیکٹس اور ایونٹس کو سٹور کرتی ہے۔ دوسری امپلیسٹ میموری جو سکلز اور عادات کو سٹور کرتی ہے۔ دوستو، اس سارے پروسیس میں الیکٹریکل سگنلز کیمیکل چینجز میں بدلتے ہیں، اور پروٹین سٹرکچرز نیورون کنیکشنز کو مضبوط کرتے ہیں۔ دوستو، اب ہم جانتے ہیں کہ یادداشت کمزور کیوں ہو جاتی ہے۔ اکثر ہم کہتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ یادداشت کمزور ہو جاتی ہے، اسے کہتے ہیں میموری ڈیکے۔ دوستو، یہ بالکل ویسے ہے جیسے کہ پرانی تصویر کا رنگ دھیرے دھیرے اڑ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دوستو، ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نئی یادیں پرانی یادوں کی جگہ لے لیتی ہیں۔ دوستو، اس کو انٹرفیرنس تھیوری کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوستو، کبھی کبھار درد بھرے لمحات دماغ کے پروٹیکٹیو موڈ میں چلے جاتے ہیں، جہاں وہ انہیں بند کر دیتا ہے تاکہ آپ جی سکیں۔ کیونکہ دوستو، بھولنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اگر ہم سب کچھ ہمیشہ یاد رکھتے تو ہماری زندگی ایک انبیئریبل کیوس بن جاتی۔ دوستو، کچھ لوگ ایسے بھی گزرے ہیں جو غیر معمولی یادداشت کے حامل تھے، جیسے کہ رشین جرنلسٹ جس کا نام سولومن تھا۔ اسے ہر لفظ، ہر آواز، ہر تصویر بہت لمبے عرصے تک یاد رہتی تھی۔ اس کے علاوہ دوستو، جل پرائس جسے اپنی زندگی کا ہر دن بالکل ایسے یاد تھا جیسے کل ہوا ہو۔ مگر دوستو، یہ خصوصیات ان کے لیے مشکل کا باعث بھی بنتی تھیں، کیونکہ وہ لوگ ماضی کے تلخ اور برے لمحات بھول نہیں پاتے تھے۔ دوستو، ہمارے جذبات یادوں کو گہرا بناتے ہیں۔ ایک پل کی خوشی یا ایک پل کا خوف دماغ کو کیمیکل سگنل بھیجتا ہے کہ اسے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لو۔ یہی وجہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کا وہ دن جو بہت خوشی والا دن ہو یا کسی خوفناک حادثے کا کوئی لمحہ ہو ہمیشہ یاد رہتا ہے۔ دوستو، سائنس آج بھی نہیں جانتی کہ یادیں اصل میں کہاں سٹور ہوتی ہیں۔ کیا وہ صرف نیورونز کے بیچ کنیکشنز میں ہوتی ہیں یا کہیں کوانٹم لیول پر؟ اور کیا یادیں صرف دماغ کا حصہ ہیں یا ہماری روح کا بھی؟ دوستو، شاید کچھ راز ایسے ہیں جو ہم کبھی نہ جان سکیں۔
دوستو انسانی یادداشت صرف ایک بایولوجیکل میکانزم نہیں، یہ ہماری پہچان، ہمارا وجود اور ہماری زندگی کا ریکارڈ ہے۔ جو ہم ہیں وہ ہماری یادوں کا مجموعہ ہے۔ دوستو جب ہم اس بے مثال نظام کو دیکھتے ہیں کہ جس میں ہر نیورون، ہر کنیکشن اور ہر یاد کا بننا، تو دل اللہ رب العزت کی بے مثال قدرت کے آگے سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ جی تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر، کومنٹ اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔